سرحد پار سے دہشت گردی رکوانے اور امن کی تلاش۔ استنبول میں پاک افغان مذاکرات کا تیسرا روز۔ دہشت گردوں کی سرپرستی قبول نہیں، پاکستان کا اصولی موقف۔ طالبان سے فتنہ الخوارج کی حمایت ختم کرنے کا مطالبہ۔ افغان سرزمین کو پاکستان کے خلاف استعمال سے روکنے پر زور۔ سرحدوں کے تحفظ اور عوام کی سلامتی کے لیے تمام ضروری اقدامات کا عزم۔ پاکستان اور دوست ممالک کی بات چیت مثبت طریقے سے آگے بڑھانے کی کوشش۔ افغان طالبان نے سوشل میڈیا پر پاکستان مخالف پروپیگنڈا شروع کر دیا۔ دہشت گردی کے خاتمے اور اصل مسائل سے توجہ ہٹانے میں مصروف۔ ذرائع کے مطابق طالبان وفد شروع سے ہی مذاکرات میں سنجیدہ نہیں تھا۔ بھارتی ہدایات پر بات چیت ڈی ریل کی جا رہی ہے۔ افغان طالبان کے دلائل غیر منطقی اور زمینی حقائق سے ہٹ کر ہے۔ بلاول بھٹو زرداری کی مولانا فضل الرحمان سے ان کی رہائش گاہ پر ملاقات۔ ملکی سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال، پارلیمانی امور، پاک افغان تعلقات اور نئی قانون سازی پر بھی بات چیت۔ آزاد کشمیر میں حکومت تبدیلی کا مشن۔ پیپلز پارٹی کے نمبر پورے ہونے پر چودھری انوار الحق کے بھی ساتھیوں سے مشورے۔ استعفیٰ اور اسمبلی تحلیل کرنے کے آپشن پر غور۔ پیپلز پارٹی نئے وزیر اعظم کے لیے کسی ایک امیدوار پر متفق نہ ہو سکی۔ چودھری لطیف اکبر اور چودھری یاسین کے ناموں پر مشاورت جاری۔ اتفاق ہوتے ہی تحریک عدم اعتماد پیش کر دی جائے گی۔ سہیل آفریدی کو وزیر اعلیٰ بنے 2 ہفتے گزر گئے مگر اب تک کابینہ تشکیل نہ دی جا سکی۔ پی ٹی آئی رہنماؤں کا بانی سے ملاقات کرانے پر اصرار۔ کابینہ کی عدم موجودگی سے کئی اہم منصوبے اور سرکاری امور تعطل کا شکار۔ گورنر فیصل کریم کنڈی کہتے ہیں کہ اگر بانی سے ملاقات نہ بھی ہو تب بھی مختصر کابینہ بنانی چاہیے تھی، بعد میں تبدیلیاں کر لیتے۔ بھارتی قبضے کا سیابہ، مقبوضہ کشمیر پر غاصبانہ تسلط کو 78 سال مکمل۔ پاکستان سمیت دنیا بھر میں کشمیری عوام آج یوم سیاہ منا رہے ہیں۔ مقبوضہ کشمیر میں بھارتی ظلم و ستم، اب تک 2 لاکھ سے زائد کشمیریوں کو شہید کیا جا چکا۔ ہزاروں کشمیری خواتین زیادتی کا شکار ہوئیں۔ 1,70,000 سے زائد کشمیری گرفتار۔ 1 لاکھ سے زائد املاک نظر آتش۔ اقوام متحدہ نے مقبوضہ کشمیر پر اب تک 5 قراردادیں منظور کی مگر ایک پر بھی عمل درآمد نہ ہو سکا۔ مقبوضہ وادی میں بھارت مخالف پوسٹرز لگ گئے۔ آل پارٹیز حریت کانفرنس کی کال پر مقبوضہ وادی میں شٹ ڈاؤن۔ سری نگر میں کرفیو جیسا منظر۔ ظالموں کے خلاف مظلوموں کے ہمنوا، یوم سیاہ پر پاکستان بھر میں احتجاجی ریلیاں۔ کراچی سے چمن، لاہور سے پشاور تک پاکستانیوں کا کشمیریوں سے اظہار یکجہتی۔ آزاد کشمیر میں بھی بھارت مخالف جلسے جلوس۔ مظفر آباد میں آزادی چوک سے نیو ڈسٹرکٹ کمپلیکس تک مارچ۔ میرپور میں سول سوسائٹی، وکلاء اور طلباء کی ریلی۔ ممبر میں بھی بھارت کے خلاف مظاہرہ۔ شہداء کے لیے دعا۔ اسلام آباد میں دفتر خارجہ سے ڈی چوک تک مارچ۔ وفاقی وزیر امیر مقام سمیت شہریوں کی بڑی تعداد شریک۔ کشمیریوں کی سفارتی اور اخلاقی حمایت جاری رکھنے کا عزم۔ کراچی میں یوم سیاہ کی تقریب، ناصر شاہ کا بچوں کے ہمراہ مزار عقائد تک مارچ۔ بھارتی مظالم کے خلاف نعرے، پشاور میں سول سیکریٹریٹ سے گورنر ہاؤس تک ریلی۔ ملتان، حافظ آباد، وہاڑی، لیاقت پور، قیلات میں بھی ریلیاں۔ شرکا کے کشمیر بنے گا پاکستان کے نعرے۔ کشمیری نسلوں سے انسانی حقوق کی پامالی کا شکار۔ اجتماعی سزائیں، املاک کی تباہی، فوجی محاصرہ، ماورائے عدالت قتل اور جبری گمشدگیاں بھارتی جبر کی علامت۔ عالمی برادری بھارت کو انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں پر جواب دہ ٹھہرائے۔ صدر مملکت آصف علی زرداری کا مطالبہ۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا کشمیریوں کی جدوجہد آزادی کو سلام۔ کہا کشمیری اپنی جدوجہد میں اکیلے نہیں، 24 کروڑ پاکستانی عوام اور حکومت ان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ بیجنگ میں پاکستانی سفارت خانے میں یوم سیاہ کشمیر کی تقریب۔ چین کی جانب سے مسئلہ کشمیر پر پاکستان کے موقف کی حمایت کی تعریف۔ تصویری نمائش میں کشمیریوں پر بھارتی افواج کے مظالم کا پردہ چاک کیا گیا۔ مراکش کے دارالحکومت رباط میں بھی پاکستانی سفارت خانے میں کشمیریوں سے اظہار یکجہتی۔ ریاض میں 3 روزہ فیوچر انویسٹمنٹ انیشیٹو کانفرنس کا آغاز۔ تجارت، سیاست، ماحولیات اور دیگر اہم امور پر بحث۔ پاکستان کی نمائندگی کے لیے وزیر اعظم شہباز شریف سعودی عرب پہنچ گئے۔ ریاض کے ڈپٹی گورنر شہزادہ محمد بن عبد الرحمان نے استقبال کیا۔
سعودی قیادت سے ملاقاتیں بھی ہوں گی۔ باہمی دلچسپی کے عالمی اور علاقائی امور زیر غور آئیں گے۔ وزیر اعظم کی کانفرنس میں آئے عالمی رہنماؤں اور اداروں کے سربراہان سے ملاقاتیں بھی متوقع۔ پاکستان سے تعلقات پاک بھارت جنگ سے پہلے ہی بہتر ہونا شروع ہوئے۔ رابطہ ہم نے کیا تھا، کئی معاملات پر پاکستان سے شراکت داری چاہتے ہیں۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کی میڈیا سے گفتگو، کہا ماضی میں پاکستان کے ساتھ طویل شراکت داری کی، اس تعاون کو مزید آگے بڑھانا چاہتے ہیں۔ پاکستان کے ساتھ تعلقات سے بھارت یا کسی اور ملک کو نقصان نہیں ہوگا۔ بھارت کو سمجھنا ہوگا ان کے بھی کئی ایسے ممالک سے تعلقات ہیں جن سے ہمارے تعلقات نہیں ہیں۔ نیشنل ہائی وے اتھارٹی کی تنظیم نو کا مشن۔ وفاقی وزیر مواصلات عبدالعلیم خان کی زیر صدارت اجلاس۔ NHA کی ری اسٹرکچرنگ کا ٹاسک ٹاٹا کمپنی کو سونپ دیا، 2 ماہ میں مکمل کرنے کی ہدایت۔ ادارے کی تنظیم نو سے مزید مثبت نتائج سامنے آئیں گے۔ وفاقی وزیر کی گفتگو، کہا مؤثر پالیسیز کی تشکیل اور ان کا فوری نفاذ یقینی بنائیں۔ NHA کے ریونیو کو آئندہ 3 سال میں 500 ارب تک بڑھانا ہے۔ اجلاس میں نیشنل ہائی وے اتھارٹی کے نئے بزنس پلان، ROW اور دیگر امور کی بہتری پر غور۔ شرح سود 11% پر برقرار رکھنے کا اعلان۔ اسٹیٹ بینک نے آئندہ 1.5 ماہ کے لیے نئی مانیٹری پالیسی جاری کر دی۔ سیلاب سے نقصانات، مہنگائی، IMF ہدایات شرح برقرار رکھنے کی وجہ قرار۔ اجلاس میں مہنگائی کی شرح، درآمدات اور برآمدات کی صورتحال کا جائزہ، زر مبادلہ کے ذخائر کی موجودہ صورتحال، تجارتی مالیاتی خسارے سے متعلق بھی غور۔ پاکستانی معیشت کو دوست ملک سعودی عرب کا سہارا۔ سعودی عرب پاکستان کو $1 ارب کے تیل کی سہولت دے گا۔ $5 ارب کے ڈپازٹس بھی رول اوور ہوں گے۔ $2 ارب دسمبر، $3 ارب آئندہ سال جون میں واجب الادا۔ کراچی میں ای چالان کا آغاز ہو گیا۔ وزیر اعلیٰ سندھ کا دورہ کر پورے صوبے میں پھیلانے کا اعلان۔ تقریب سے خطاب میں کہا کہ ای چالان سے ٹریفک کے مسائل حل ہوں گے۔ جدید ای ٹکٹنگ سسٹم سے انسانی مداخلت اور جانبداری کا خاتمہ ہوگا۔ پنجاب کے ائمہ کے لیے وظیفہ مقرر کرنے کا فیصلہ۔ 65,000 مساجد کے ائمہ کو وظیفہ دیا جائے گا۔ مساجد کی تعمیر و مرمت کے پروجیکٹس سالانہ ترقیاتی پروگرام میں شامل۔ رائیونٹ اجتماع کے لیے سڑکوں کی تعمیر و مرمت بھی مکمل۔ امام مسجد معاشرے کے قابل احترام اور صاحب تکریم افراد۔ حکومت پنجاب معاشی معاونت کرے گی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا عزم، کہا پنجاب میں امن و امان کے لیے اقدامات کر رہے ہیں۔ اسرائیلی قیدیوں کی لاشیں ڈھونڈ نکالنے کا مشن۔ غزہ میں کئی مقامات پر کھدائی جاری۔ مصری اور ریڈ کراس کی ٹیمیں بھی سرچ آپریشن میں شامل۔ غزہ میں طاقت کے زور پر امن قائم کرنے کو کہا گیا تو کوئی ملک اس میں حصہ نہیں لے گا۔ صورتحال ایسی نہیں کہ ہتھیار اٹھا کر غزہ میں گشت کیا جائے۔ اردن کے شاہ عبداللہ کا برطانوی میڈیا کو انٹرویو۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ جاپان پہنچ گئے۔ شاہی محل میں شہنشاہ ناروہیتو نے صدر ٹرمپ کا استقبال کیا۔ وزیر اعظم سنائے تکائچی سے بھی ملاقات کریں گے۔ صدر شی جن پنگ کا بہت احترام کرتا ہوں، ہم کسی معاہدے تک پہنچنے والے ہیں۔ جاپان پہنچنے سے پہلے طیارے میں میڈیا سے گفتگو۔ شمالی کوریا کے رہنما سے بھی ملاقات کا عندیہ، کہا وہ ملنا چاہیں تو جنوبی کوریا میں قیام کے دوران مل سکتے ہیں۔ اور نئی منزل نیا مارکا۔ پاکستان اور جنوبی افریقہ کا T20 میں ٹاکرا۔ پہلا دنگل کل پنڈی اسٹیڈیم میں ہوگا۔ بریسٹ کینسر کی آگاہی مہم، شاہین پنک کٹ پہن کر میدان میں اتریں گے۔ بابر اعظم کی 1 سال بعد چھوٹے فارمیٹ میں انٹری ہوگی۔ توقع ہے کہ سیریز اچھی ہوگی۔ پروٹیز کے کئی اہم کھلاڑی نہیں، لیکن ان کے پاس ٹیلنٹ کی کمی نہیں۔ کپتان سلمان علی آغا کی گفتگو۔ افریقی کپتان کہتے ہیں کہ پاکستان خطرناک حریف، ہمیں اپنے کھیل پر فوکس رکھنا ہوگا۔